اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، مغربی بنگال اور کیرلا میں الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات لگے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 73 ریٹرننگ افسران کی تبدیلی کی گئی، اور بی جے پی مہر معاملے کے بعد کانگریس نے الیکشن کمیشن کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ ایکچوئل میں الیکشن کمیشن پوری طریقے سے کٹ پتلی بن چکا ہے، اور الیکشن کمیشن کو اب پورا ملک جان چکا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ساٹھ گاٹھ اور الیکشن کمیشن کی بدماشی اور مکاری کی وجہ سے ہی بھارتیہ جنتا پارٹی سत्ता میں آئی ہے۔ خیر، مغربی بنگال اور کیرلا میں یہ کھل کر بات سامنے آ گئی اور الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات لگے ہیں۔ کانگریس نے الیکشن کمیشن کو کٹگرے میں کھڑا کر دیا ہے۔ ماہرین کا یہ ماننا ہے اور کہنا ہے کہ مغربی بنگال میں افسران کی بڑی تعداد میں تبدیلی اور کیرلا میں بی جے پی مہر کے معاملے نے ملک میں انتخابی شفافیت کے حوالے سے سنجیدہ سوالات پیدا کر دیے ہیں، اور یہ الیکشن کمیشن کے کردار پر عوامی اعتماد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایکچوئل میں الیکشن کمیشن کا کردار، الیکشن کمشنر کا رول انتہائی بدنام ہو چکا ہے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، خبر آ رہی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ کہا کہ اگر مغربی ایشیا بحران اگر طول پکڑتا ہے، یعنی جو جنگ چل رہی ہے ایران امریکہ اسرائیل، اگر یہ مزید آگے بڑھتی ہے تو اس کے بھارت کو بھی سنگین نتائج بھگتنی پڑے گی، یعنی بھارت میں بھی بہت تکلیف آئے گی اور بھارت میں بھی ہر چیز مہنگی ہوگی۔ ایسا وزیر اعظم نریندر مودی نے بیان دیا ہے، اور جس طریقے سے لوک سبھا میں کھڑے رہ کر انہوں نے کہا کہ بھائیو بہنوں، کورونا میں ہم نے جیسے چنوتیوں کا مقابلہ کیا تھا تو ایسے ہی ہم اب اور تیار رہے۔ تو سنجے سنگھ نے کہا کہ جناب مودی جی، کورونا کا معاملہ الگ تھا اور یہ معاملہ آپ کا خود کا پیدا کیا ہوا ہے۔ آپ نے ایران کے ساتھ میں بدماشی کی، ایران ہمارا پرانا دوست تھا، ہم کو ادھار دیتا تھا، ہم سے ٹیکس بھی نہیں لیتا تھا، ہم کو فری میں ٹرانسپورٹ کرتا تھا، مگر تم نے ٹرمپ اور اسرائیل اپنے آقا کو خوش کرنے کے چکر میں ایران سے دشمنی مول لی۔ اب ایران کئی ملین ڈالر ہم سے لے گا آبنائے ہرمز سے اپنے جہازوں کو نکالنے کے لیے۔ تو سنجے سنگھ نے کہا کہ یہ جو ابھی پریشانی ملک میں آ رہی ہے، مہنگائی کی، گیس کی، ڈیزل کی، پیٹرول کی، یہ جو کچھ بھی ہے یہ آپ کی خود کی پیدا کی ہوئی ہے،
یہ کورونا کی طرح نہیں ہے. کورونا ایک الگ آفت تھی اور یہ تو آفت تمہاری پیدا کی ہوئی ہے. تم نے ٹرمپ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے چکر میں ایران جو ہمارا پرانا 100 سال پرانا دوست تھا, تم نے اس کو دغا دیا, اس کے ساتھ مکاری کی, اور ابھی تک بھی تم نے بے شرمی کی ساری حدیں پار کر دی. ابھی تک بھی تم نے اپنی زبان سے آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر شردھانجلی پیش نہیں کی. تو تم نے ٹرمپ اور اسرائیل کے چکر میں ایران سے دشمنی مول لی ہے, اور تمہاری وجہ سے بھارت کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ اور پی ایم مودی نے امریکہ ایران جنگ کے درمیان پہلی بات چیت کی ہے. آبنائے ہرمز کو کھولنے پر تبادلہ خیال کیا ہے, جبکہ آبنائے ہرمز ٹرمپ کے باپ کی طاقت نہیں ہے اور کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایران کو راضی کیے بنا کھول دے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار باقی رکھتے ہوئے یہ کہا کہ مذہب تبدیل کرنے پر درج فہرست ذات کا درجہ ختم ہوگا. یعنی جو شیڈول کاسٹ ایس ٹی کا جو درجہ ملتا ہے, اگر آپ نے مذہب تبدیل کیا تو وہ درجہ آپ کا ختم ہو جائے گا. سپریم کورٹ نے 24 مارچ کو یعنی گزشتہ کل ایک اہم فیصلے میں کہا کہ مذہب تبدیل کرنے والا شخص مکمل طور پر ایس ٹی کے درجے سے محروم ہو جاتا ہے. اس معاملے میں سپریم کورٹ نے آندھرا پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا. ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ اگر کوئی شخص مثال کے لیے عیسائی مذہب اختیار کر لیتا ہے اور عیسائی مذہب کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو اسے درج فہرست ذات کا فرد نہیں مانا جا سکتا. عدالت نے کہا کہ ہندو مذہب, سکھ مذہب اور بودھ مذہب کے علاوہ کسی بھی دوسرے مذہب کو ماننے والا شخص درج فہرست ذات کا رکن نہیں مانا جا سکتا. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. یہاں سماجوادی پارٹی کی ممبر پارلیمنٹ اقرا حسن نے پارلیمنٹ میں آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کا اور آیت اللہ خامنہ ای کا حوالہ دیتے ہوئے اقرا حسن سانسد نے وزیر اعظم نریندر مودی پر کڑے شبدوں میں تنقید کی. انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا, یعنی اقرا حسن نے کہا اپنے بارے میں کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں 56 انچ کا سینہ رکھتی ہوں, لیکن کسی کے سامنے میں جھکتی بھی نہیں. یعنی انہوں نے اشارہ کیا کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے کہ 56 انچ کا سینہ ہے, یہ شخص پوری طریقے سے نریندر نہیں سرنڈر بن چکا ہے. ٹرمپ اور اسرائیل کے سامنے جھک چکا ہے, سرنڈر ہو چکا ہے. تو اقرا حسن نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں 56 انچ کا سینہ رکھتی ہوں, لیکن میں کبھی کسی کے سامنے جھکتی بھی نہیں. یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ایک شخص ہمارا وزیر اعظم ایسا ہے جو 56 انچ کا سینہ رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے, یعنی بہادری کی بات کرتا ہے, اور اس وقت سب کے سامنے وہ سرنڈر ہو چکا ہے, جھک چکا ہے. اور انہوں نے اقرا حسن نے خامنہ ای کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خامنہ ای نے ثابت کر دیا کہ شہادت قبول کر لیا مگر امریکہ کے سامنے جھکا نہیں. ناظرین, بڑی عجیب و غریب خبر آ رہی ہے سکندرآباد سے. جی ہاں, خبر ہے کہ ایک ایسا شخص جس نے 10ویں کلاس بھی پاس نہیں کیا, یعنی 10th فیل شخص 20 سال تک دانتوں کا ڈاکٹر بن کر کام کرتا رہا. خیر, معاملہ سامنے آیا, اب اسے گرفتار کر لیا گیا ہے. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے ملک میں کرپشن اور فراڈ, جال سازی, دھوکہ دہی کس لیول پر ہے کہ ایک شخص جو اس نے 10ویں بھی پاس نہیں کیا وہ ڈاکٹر بن کر کام کرتا رہا اور لوگوں کی زندگی سے کھیلتا رہا, اور 20 سال تک وہ لوگوں کی زندگی سے کھیلتا رہا. آخر ابھی فی الحال اسے گرفتار کیا گیا ہے. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, مہاراشٹر کے دبنگ نیتا اجیت دادا پوار, آپ جانتے ہیں کہ ایک پلین کریش حادثے میں ان کی موت ہو گئی, لیکن ان کے حادثے کو حادثہ نہیں مانا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ پری پلان منظم انداز میں سازش تھی, مرڈر اور قتل تھا. خیر, ان کے اس معاملے کو لے کر یعنی پلین حادثے کو لے کر لگاتار آوازیں اٹھ رہی ہے, لیکن اب اجیت پوار کے اس پلین حادثہ کیس میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ ایم ایل اے ودھایک روہت پوار نے بنگلورو میں 0 FIR درج کرائی ہے.
रोहित पवार ने बेंगलुरु में 0 FIR दर्ज कराई। रोहित पवार की तरफ से बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में अजीत पवार के प्लेन हादसे के हवाले से 0 FIR दर्ज कराई गई है। FIR में प्लेन के हादसे को तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक बड़ी मुजरिमाना साजिश करार दिया गया है और संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। नाज़रीन, मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मुंबई में रसोई गैस LPG की किल्लत में कमी के आसार नहीं, यानी जो किल्लत हुई है, जो शॉर्टेज हुआ है रसोई गैस का, अब ये शॉर्टेज में कोई कमी नहीं हो रही है, यानी शॉर्टेज बढ़ता ही नजर आ रहा है। कांदिवली में सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें और लाइनें नजर आ रही है। महिलाएं और बुजुर्ग, खवातीन और बुजुर्ग खाली सिलेंडर लिए धूप में खड़े होने पर मजबूर हो चुके हैं। और यह हाल मुंबई का नहीं बल्कि मुंबई से लेकर कश्मीर तक खबरें आ रही है कि 50-60% होटल्स बंद हो चुकी है। हालात बड़े बुरे हैं और ये हालात जो बुरे हैं ये हमारी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो ट्रंप और इजराइल को खुश करने के चक्कर में ईरान से दुश्मनी मोल ली है, ये उसका नतीजा है। जो ईरान हमको करोड़ों अरबों रुपये बगैर टैक्स के गैस देता था, बगैर ट्रांसपोर्ट खर्चे के गैस देता था, आज उस ईरान से दुश्मनी के चक्कर में आज मुल्क में रसोई गैस की किल्लत में बढ़ोतरी हो गई है और लोग लंबी लंबी कतारें लगाने पर मजबूर हो गए हैं। और ये तकलीफ नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की दी हुई तकलीफ है। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, एपेस्टन फाइल आपने सुना होगा और इसी एपेस्टन फाइल की वजह से ये ईरान अमेरिका इजराइल जंग छिड़ी, क्योंकि एपेस्टन फाइल में जितने बड़े बड़े मुजरिम हैं यहां से लेकर वहां तक सबके नाम हैं, तो उसी से ध्यान हटाने के लिए ये जंग छिड़ी है और सैकड़ों बेकसूरों को मार दिया गया और अरबों खरबों रुपये की जायदाद को तबाह कर दिया गया है। खैर, एपेस्टन फाइल हमारे महाराष्ट्र में भी शुरू थी और एक बाबा, एक साधु पकड़ा गया 58 वीडियोस के साथ। खैर, इस मामले को लेकर राज ठाकरे ने सख्त गुस्से का इजहार किया, खवातीन के सेक्सुअल हरेसमेंट पर गुस्से का इजहार किया और उस साधु, उस बाबा के खिलाफ राज ठाकरे ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि एपेस्टन फाइल में जिन लोगों के नाम आए हैं हिंदुस्तान के बीजेपी के नेता, उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस साधु के साथ में भी बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें नजर आ रही है। यानी एक वो एपेस्टिन था जो इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा काम कर रहा था, करवा रहा था, बच्चियों को कत्ल और उनके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट करवा रहा था, और एक ये साधु है जो महाराष्ट्र में एपेस्टिन फाइल की तरह काम कर रहा था। तो उसके साथ भी इंटरनेशनल नेता थे और यहाँ जो पकड़ा गया नासिक में, इसके साथ भी हमारे बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें नजर आ रही है। रियासत मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी नाज़रीन, डॉक्टर मकसूद खान के जरिए से ये जानकारी हमें मिली है कि ग्राम पंचायत अमेली, तहसील खालेगांव, जिला देवास, मध्य प्रदेश में खान ग्रुप अमेली नौजवान साथी अमेली के द्वारा ईद की नमाज के बाद शहर काजी आलिम मकबूल अहमद नदवी साहब को एक होंडा शाइन SP बाइक हदिये में दी गई। इमरान भाई जामा मस्जिद सदर, अकील हाफिज साहब कॉलोनी मस्जिद सदर, ऐसी सरपंच हाजी खब्बास साहब छोटी मस्जिद सदर और अफजल भाई कब्रिस्तान कमेटी सदर और भी नौजवान इस मौके पर मौजूद रहे। अमेली से संवाददाता डॉक्टर मकसूद खान के मारिफत ये जानकारी प्राप्त हुई है। जी हाँ, इस खबर को हमारा स्क्रीन पर दिखाने का एक मकसद ये भी है कि अपने आलिमों, अपने हाफिजों, अपने इमामों की इज्जत एहतराम कीजिए और उन्हें हदिया तोहफा दीजिए और उन्हें पेमेंट भी इतनी दीजिए कि वो दुनिया में किसी के मोहताज न रहे, बल्कि वो जब फुल पेमेंट हम उनको देंगे, उनकी कदर करेंगे तो वो भी अच्छी जिंदगी गुजार पाएंगे।
ورنہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم ان کو اتنی کم پیمنٹ دیتے ہیں کہ ان کا گھر بار بھی نہ چل پائیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ کوئی دوسرے کاروبار میں اپنا ذہن لگاتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی پوری دینی صلاحیتوں سے امت کو فائدہ نہیں مل پاتا ہے. اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمیلی کے تمام ذمہ داروں کا, جوانوں کا, اور ایسے ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں ندوی صاحب کو. ناظرین, بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, لوک سبھا اور پارلیمنٹ میں زبردست انداز میں بی جے پی پر تھوک رہے ہیں لوگ, اور ملک میں بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی اور نریندر مودی کی بے وقوفی کی وجہ سے ملک کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ جو گیس کی تکلیف آ رہی ہے, ڈیزل اور پیٹرول کی تکلیف آ رہی ہے, یہ ایران کے ساتھ میں جو مکاری, غداری اور بدماشی ہم نے کی ٹرمپ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے چکر میں, اسی کی وجہ سے یہ آج دن پریشانیوں کے دیکھنے پڑ رہے ہیں. خیر, گزشتہ کل راہل گاندھی نے بھی, پرینکا دیدی نے بھی زبردست انداز میں نریندر مودی کو لتاڑا اور کہا کہ وزیر اعظم مودی امریکہ اور اسرائیل کے دباؤ میں کام کر رہے ہیں. اپوزیشن نے حکومت کو خبردار کیا. پارلیمنٹ میں اپوزیشن نے خارجہ پالیسی کو پوری طریقے سے ناکام اور فیل بتایا ہے. ایکچوئل میں صبح بھی آج میں جب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد بزرگ لوگوں سے بات کر رہا تھا تو وہاں پر بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ آخر نریندر مودی کی ایسی کون سی فائل دبی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرمپ اور اسرائیل سے اتنا ڈر رہا ہے, اور اسی ٹرمپ اور اسرائیل کی وجہ سے ہمارے ملک کا بھی ستیہ ناش ہو رہا ہے. یعنی اکیلے مودی کی فائل کی وجہ سے پورا ملک اس وقت پریشانی میں مبتلا ہے. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ